السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشوین جمال۔ ناظرین، اختلاف رائے کو جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے۔ یہ اختلاف رائے جتنا جمہوریت کے لیے ضروری ہوتا ہے اتنا ہی سیاسی جماعتوں کی مضبوطی کے لیے بھی درکار ہوتا ہے۔ جتنی بڑی سیاسی جماعت ہوگی اس میں اتنے اختلافات بھی نیچرلی زیادہ ہوں گے اور زیادہ اختلافات سامنے بھی آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی سیاسی جماعت جہاں سب کو ہر معاملے پر کھل کر اپنی رائے دینے کی آزادی ہے، وہاں ہر معاملے پر تقریباً اختلافات سامنے آتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں میں جہاں اختلاف پایا جاتا ہے وہیں ایک اور چیز بھی ان جماعتوں میں باہم موجود ہوتی ہے جس کو ضابطہ کہا جاتا ہے، اور یہ ضابطہ جماعتوں میں نظم و نسق کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کے فیصلوں کو منوعن تسلیم کرنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی میں بہت سے معاملات پر اختلافات تو بہت دیکھے، لیکن اس جماعت میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی رہی ہے وہ اسی نظم و نسق کی ہے، جس کا خود آج شکار بانی پی ٹی آئی عمران خان نظر آ رہے ہیں۔ اگر بات کریں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کی تو بقول سلمان اکرم راجہ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی خود ان احکامات کو ماننے سے انکاری ہے اور عمران خان کے اس فیصلے پر پارٹی کے اندر سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں عمران خان کی جیل سے رہائی کے لیے چلنے والی تحریک کا، تو 5 اگست کو اس تحریک کا نقطہ عروج تھا اور یہ تحریک جاری رہنی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ 5 اگست کے بعد پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے کوئی احتجاج نہیں کیا گیا، یعنی عمران خان کی ہدایت کے برعکس پی ٹی آئی قیادت نے تحریک کو خود سرد خانے میں ڈال دیا۔ اسی طرح عمران خان کی جانب سے پارٹی قیادت کو ان کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنے کے احکامات بھی تھے، لیکن اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ عمل نہیں ہوا۔ خود پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ان ہدایات کو بھی فالو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ پی ٹی آئی قیادت کے اس رویے سے ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے تحریک انصاف کی قیادت سب سے بڑے سیاسی حریف عمران خان خود ہیں ان کے۔ دوسری جانب 9 مئی کے مقدمات بھی پی ٹی آئی قیادت کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آج بھی فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کا فیصلہ سناتے ہوئے عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ جہاں ایک طرف 9 مئی مقدمات کے فیصلے آ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف 27 ماہ بعد حکومت کو ان مقدمات میں گرفتاریاں ڈالنے کا خیال بھی آ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے کی جانے والی گرفتاریاں کیا ان مقدمات کی شفافیت پر سوال نہیں کھڑا کریں گی؟ یہ بھی ایک ایشو ہے، اس پر بات کریں گے۔ جو میں نے پہلے ذکر کیا پی ٹی آئی کے جو کچھ انٹرنل معاملات انفولڈ ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ بائی الیکشن کو لے کر بھی وہ جو اختلافات کی فہرست ہے اس میں نے اس وقت مینشن نہیں کیا۔ ایک معاملہ ہے کہ جی ایک کلیئر کٹ انسٹرکشن آ گئی خان صاحب کی کہ بائی الیکشن میں حصہ نہیں لینا، تو پھر کیوں ووٹ کروایا گیا اس کے اوپر سیاسی کمیٹی کے اندر؟ یہ بھی ایک ایشو ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شخصیات موجود ہے، تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے سید علی بخاری صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ ممبر نیشنل اسمبلی کے سینئر رہنما پی ایم ایل این کے راجہ قمر الاسلام صاحب موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت میں۔ بخاری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتی ہوں، سنس آپ ان لکی ایک ان میں سے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پہلے تو سر میرا خیال ہے کہ اچکزئی صاحب والی انسٹرکشن، وہ تو میری آپ سے ویسے بھی بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا جی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ہوں گے۔ بائی الیکشن والا جو ایشو ہے اس کے اوپر بھی کیا کوئی کلیئرٹی سے انسٹرکشن آپ لے کر آئے تھے؟ دیکھیں یشوین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خان صاحب سے کوشچن پٹ کیے میں نے، جو مجھے بتایا سیکرٹری جنرل صاحب نے، اور اس کے اوپر بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھی بہت سی چیزوں پہ۔ فار ایگزامپل کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب اینڈ سینٹ میں شبلی فراز صاحب، کیونکہ دونوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، دونوں کو کنوکٹ کیا گیا، اور ان دونوں کو پتہ آپ کو ڈی نوٹیفیکیشن اور ساری چیزیں، وہ خان صاحب نے اس کو بڑا کلیئر انسٹرکشنز دیں کہ ان دونوں کو ہمیں دفاع کرنا ہے قانونی طور پہ۔ لاسٹ کہتے ہیں جس کو ہم اپنے زبان میں کہ خون کے آخری قطرے تک ہم نے ان کو دفاع کرنا ہے، ٹاپ آف دا جتنے بھی ریمیڈیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنی ہے، لیگل ریمیڈیز، ان کو بچانا ہے۔ اور اگر وہ انفارچونیٹلی یا خدا نخواستہ وہ اگر نہیں سروائیو کر سکتے تو پھر بالکل انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں سینٹ میں اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے، اور نیشنل اسمبلی میں محمود خان صاحب۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر انسٹرکشنز انہوں نے دی۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جب میں نے پوچھا تو کہتے 100 سے زیادہ لوگ ہیں اور مجھے نام نہیں آتے سب کے، ابھی یاد نہیں ہے، اتنی عرصہ گزر چکا ہے۔ تو آپ کوئی نام دیں تو پھر آپ کوئی نام 5 نام 7 نام جتنے بھی آپ پوسٹ کر کے دے دیں اس میں سے میں دیکھ لوں گا جی۔ یہ انسٹرکشن بھی بڑی کلیئر تھی۔ اور اس کے حوالے سے بائی الیکشن کے اوپر بھی خان صاحب سے جب میں نے الیکشنز کے حوالے سے بات کی، کیونکہ ڈیفینیٹلی جس طرح ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے، تو انہوں نے سمپلی مجھے اتنا ہی کہا کہ کے پی کے الیکشنز ہیں اور پنجاب کے بھی الیکشنز ہیں، کے پی کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں اور پنجاب کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں۔ اوبیسلی کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے، ہم نے گورنمنٹ بھی اپنی سیف کرنی ہے، اس لیے کے پی کے اوپر جو ہے وہ علیحدہ پالیسی بنانی ہے، اور پنجاب کے لیے ہم نے علیحدہ طریقے سے پالیسی بنانی ہے فار دس بائی الیکشن۔
اور پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ ایشو میں جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں لے جاؤں گا. انہوں نے کہا جی بالکل لے. نہیں تو خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بائی الیکشن نہیں لڑنا یا بائی الیکشن لڑنا, اس پہ کلیئرٹی نہیں دی؟ نہیں, انہوں نے سمپلی, میں نے ان سے, کیونکہ پہلے جو چیز چل رہی تھی when I went inside, اس سے پہلے آپ کو یاد ہو تو یہی تھا کہ جی خان صاحب نے کہا کہ الیکشن نہیں لڑنا. دیٹس وائی مجھ سے کوشچن سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ اب آپ جائیں گے آپ نے پوچھنا ہے, کیونکہ کے پی کے اندر بھی بہت سے لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور کے پی کا بھی ایشو آ رہا ہے, آگے سے بہت سے کیسز میں ہمارے لوگ انوالو ہیں. اور گاڈ نوز کہ بیسیکلی تو یہ اس ٹائم کہا گیا تھا کہ اب اس طرح تو میں جا رہا ہوں, اجازت ہو گئی اور میری ملاقات ہو رہی, اگر آگے سے 2 مہینے اجازت نہ ہوئی, 4 ہفتے نہ ہوئی, کوئی بندہ اندر نہ گیا تو ہم آگے سے کیسے چلیں گے؟ لیکن ابھی بھی یہ مسئلہ تو پھر اٹس ہینگنگ ان دیئر نا, ابھی آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں, اس کے بعد پھر خان صاحب کو یہ میں نے کہا کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم نیکسٹ ٹائم جو بھی کوئی آپ سے ملے گا تو آپ کو وہ بتا دے گا, اس کے بعد حتمی فیصلہ تو خان صاحب کا ہوتا ہے. نہیں تو حتمی فیصلہ ویسے خان صاحب دے چکے تھے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں اس ڈیبیٹ میں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی, اس سے بڑی کنٹروورسی ہوئی ہے. راجہ صاحب جو پھر سے استعفے دینے کی بات کر رہے ہیں, ایک دفعہ ویسے ان کے استعفے کی بات بھی آپ شاید لے کر گئے خان صاحب کے پاس, جو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بخاری صاحب کو کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں کیونکہ اتنا زیادہ لیگل لیٹیگیشن چل رہی ہیں ہماری پارٹی کے اندر, میں وہ اپنی لیٹیگیشنز کو کیری آن کرنا چاہتا ہوں آگے سارے, اور اگر جو ہے وہ خان صاحب سے کہیں کہ کوئی اور بندہ کسی کو وہ اپوائنٹ کر دیں, جس میں خان صاحب نے سمپلی کہا کہ کوئی ضرورت نہیں. چلیں میں راج صاحب کو شامل کر لوں گفتگو میں, واپس آتی ہوں آپ کی جانب, کیونکہ اب جو دوبارہ وہ استعفے کی بات کرے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اور معاملہ ہے, وہ یہ معاملہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اس پہ بات کروں گی آپ سے, میں پہلے راج صاحب سے بات کر لوں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سر کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد؟ علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادوں کے اریسٹ کا معاملہ ہے, پہلے ایک صاحبزادے کو اریسٹ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں ان کو اریسٹ نہیں کرنا تھا, دوسرے کو اریسٹ کرنا تھا, دوسرے کے اوپر بھی یہ اتنے سال وقت بیتنے کے بعد یاد آیا کہ وہ ان کے جو خان صاحب کے دوسرے بھانجے جو آلریڈی زیر حراست ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھے 9 مئی والے دن. تو یہ اتنا عرصہ ہم نے کیوں نہیں سوچا اس بارے میں؟ پھر طلال چودھری صاحب کا آ کے یہ کہنا کہ کیا ہوا اگر ایک بندہ غلط اریسٹ ہو گیا, ضمانت ہو جائے گی, چھوٹ جائے گا. مطلب یہ کیسا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ میں تو اتنا ہی سوال پوچھوں گی کہ میڈیا آپٹکس کے لیے یہ بات کیسی ہے؟ کیا یہ کہنا پھر ان لوگوں کے لیے آسان نہیں ہو جاتا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور کہنے کی آسانی دینا میرا خیال ہے حکومت کی جو ٹیم ہے, خصوصاً جو پولیس جس طریقے سے انویسٹیگیشن کرتی ہے, تو یہ وہ ایک دیتے ہیں بالکل ہر جگہ پہ اس قسم کا. لیکن سوال تو صرف اتنا ہے کہ کیا دیر سے اریسٹ ہونا, کوئی اس پہ اعتراض ہونا چاہیے کسی معاملے پہ, کسی کی آئیڈینٹیفیکیشن لیٹ ہوتی ہے کسی معاملے پہ, تو دیر اگر تو وہ نہیں ہیں اس کام میں یا اس جگہ پہ نہیں تھے یا گئے نہیں ہیں, جو بھی صاحبزادے میں ان کے ناموں سے یا ان کی فیملی جینیالوجی سے واقف نہیں ہوں, لیکن جو بھی ہیں اگر وہ نہیں تھے تو ظاہر ہے پھر تو بات قابل اعتراض ہے. لیکن اگر وہ تھے اس میں اس کا حصہ رہے ہیں تو پھر دیر سے ہونے پہ اعتراض نہیں ہونا. نہیں سر, وہ چترال میں تھے ویسے, جو ابھی تک ان کی آئی تھنک اہلیہ نے بھی جو ریکارڈ سامنے لے کر آیا ہے وہ چترال میں تھے, وہ موجود ہی نہیں تھے یہاں پہ. 27 ماہ کے بعد ایک ایسے شخص کو جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ موجود ہی نہیں تھا اس علاقے کے اندر, وہ کہیں اور تھا, ملک کے ایک اور کونے میں تھا, ان کو اریسٹ کر لیا جائے, تو پھر سر سوال تو ہے نا, دیر کی یا جلدی کی بات نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے یہ جب شروع ہوا تو ہم نے بہت سے لوگوں کے نام سنے, لیکن جو سر فہرست نام آیا قیادت کی طرف سے کہ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی نے کہا جی وہ کراچی میں تھے, کسی نے کہا جی فلان جگہ تھے, اور وہ ان کا ٹوٹل یعنی اس معاملے سے کسی جگہ پہ, یعنی میں بات کر رہا ہوں اپوزیشن کی سینئر قیادت کی طرف سے جو ٹاپ آف دا لسٹ نام آئے, وہ جب عدالتی فیصلے آئے تو سب نے دیکھا کہ وہ بری ہو گئی. تو اس سے کچھ نہ کچھ اگر جہاں پہ اس قسم کے واقعات ہیں جو آپ نے بتایا کہ کسی بندے کو 27 ماہ بعد گرفتار کیا گیا, تو ظاہر ہے اس کے مطابق پولیس کی جو ہماری ورکنگ لوکل لیول پہ نیچے ہوتی ہے اس میں کسی جگہ آئیڈینٹیفیکیشن. یہ کہنا بھی بہت آسان نہیں ہے کہ سینئر لیڈرشپ ہے, انہوں نے پروف کر دیا وہ وہاں پر نہیں تھے, وہ اب بری ہوتے چلے جا رہے ہیں. سر 27 ماہ سے جیل کاٹ رہے ہیں, وہ 27 ماہ کون واپس دے گا ایک ناحق قید کے, جو وہ بار بار پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم موجود ہی نہیں تھے بھائی وہاں پر. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ فیس نہیں کیس دیکھ, یہ موقف ہم نے ان سے سیکھا کہ فیس نہیں کیس دیکھنا. تو اس وقت پاکستان کی جیلوں میں جتنے حوالاتی ہیں, یہ ریکارڈ شو کر رہا ہے کہ ہر جیل میں حوالاتی کی تعداد قیدی سے یعنی جو کنوکٹ ہیں ان سے زیادہ ہے. تو یہ اگر جواب دینا پڑے گا 27 ماہ کا یا 27 دنوں کا کسی کا بھی, مجھ سمیت,
تو وہ جواب تو پھر ان سارے اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں حوالات. نہیں سر، آپ کو بھی ناحق قید رکھا گیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا. مجھے ایک بریک لینی ہے سر، بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان میں ایسا لگ رہا ہے انفارچونیٹلی کہ فیس ہی دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس طریقے سے کیسز بن رہے ہیں، کیونکہ بعد میں وہ کچھ ثابت نہیں ہو رہا ان کیسز کے اندر. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے مزید بات کریں گے. نیوز پہ ہمارے ساتھ رہے گی. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو بات یہاں پہ کر رہے تھے راجہ صاحب سے بریف، اس میں میں چاہتی ہوں آپ ضرور کامنٹ کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات پہ پروٹیسٹ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر کسی نے کچھ نہیں کیا ہے تو چھوٹ جائیں گے، کچھ کیا ہے تو پھر ظاہر ہے لا از گوئنگ ٹو ٹیک اٹس کورس. 27 ماہ کے بعد اریسٹ ہونا، کوئی اس کے اندر کوئی بات تو نہیں کہ اریسٹ ہو نہیں سکتی. بڑی عجیب طلال چودھری صاحب نے بھی کہا کہ اگر کچھ کیا نہیں ہے تو کیا ٹینشن ہے ضمانت ہو جائے گی. طلال صاحب ایسی بات کریں نا، ان سے ایسی باتیں. مجھے بات اگر پوری کرنے دیتے آپ تو میں آپ نے وعدہ کیا کہ وقت کے بعد آپ کی. اچھا چلے راج صاحب جی، اچھا چلے کر لیں. جی 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 میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ سزائیں کبھی بھی خوشی کا باعث کسی بھی کے لیے نہیں ہوتی ہے، بالکل اس پولیٹیکل ورکر کے لیے. میں نے صرف یہ ایک لاجک دی کہ دیکھیں جس کے بارے میں، جن لوگوں کے بارے میں سر فہرست پارٹی کہہ رہی تھی آپ کی کہ جی یہ لوگ شامل نہیں ہیں سر فہرست، اگر آپ ٹاپ آف دا لسٹ دیکھیں کہ سینئر لیڈرشپ نے کن کن کے نام لیے تو ان کی اکثریت بری ہو رہی ہے ان مقدمات. تو اس سے یعنی ایک وہ جو نقطہ تھا کہ جی وہ کچھ بے گناہ بری بھی ہوں گے. ایک دوسرا آپ نے یہ جو کہا تھا کہ جو بری ہوئے ہیں ان کے 27 ماہ یا اتنے ماہ کون دے گا، اس کا جواب میں نے یہ کہا تھا، کہہ رہا ہوں کہ جی جتنے حوالاتی ہیں جیلوں میں وہ سارے انڈر ٹرائل ہیں، اور یہ چونکہ قانون ہے یا تو اس کو سب مل کے ہم یہی اسمبلی میں بھی کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اور ان میں امینڈمنٹس کریں. تو یہ دو چیزیں. جی یہ دیکھیں یہ والی بات جو راج صاحب نے کہی، جی سر اجازت دیجیے گا، راج صاحب نے جو بات کی یہ والی بات بھی کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو سزائیں ریلیف مل جاتی ہے وہاں تو آپ کہتے ہیں سب بہت اچھا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ سب بہت اچھا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے نہیں. سیلیبریٹ تو آپ کرتے ہیں نا، قریشی صاحب چھوٹ جائے تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کسی اور کو سزا ہو جائے. مطلب بات یہ نہیں ہے یاسمین، بات یہ ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر. اب تو بانی پی ٹی آئی کو بھی 8 مقدمات میں بلکہ ضمانت ملی ہے، لیکن یہ تو میں پوچھ سکتا ہوں نا کہ 8 مقدمات میں کو ضمانت ملی ہے، انہی کے کو ایکیوز کو ٹرائل کورٹ نے ضمانت دی ہے. تو سپریم کورٹ جانا کیوں پڑا؟ اور سپریم کورٹ نے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کہ انہوں نے میرٹ ٹچ نہیں کرنے دیا. انہوں نے میرٹ ٹچ نہ ایک پارٹی کو کرنے دیا، نہ پروسیکیوشن کو کرنے دیا، نہ ڈیفنس کونسل کو کرنے دیا، نہ پٹیشنر کونسل کو کرنے دیا، بالکل بھی نہیں کرنے دیا. کیونکہ بیل چاہیے ہوتی ہے while decide the bail application only bird eye view is required. لیکن سر جن کی ذات پہ آپ لوگ عدم اعتماد کرتے رہے وہیں سے ملا نا ریلیف، تو وہیں سے ملا. نہیں دیکھیں یاسمین، دو چیزیں اس میں مکس اپ ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ نمبر 1 یہ کہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈرز کے اندر اور ڈیورنگ آرگومنٹس اتنا سے بھی میرٹ ٹچ نہیں کرنے دیا. وہ کس کو انہوں نے بتایا؟ انہوں نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ آپ نے جو 10 پیجوں کا پلندہ لکھا ہوا ہے بیس یوں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، اور اگر وہ ہمیں میرٹ ڈسکس کرنے دیتے تو ان آرڈرز کی دھجیاں اڑ جاتی. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو سیو کیا اور ساتھ ان کو بتایا بھی کہ بیس یوں دیتے ہیں، بیس کے اندر اتنا بڑی سیکورٹی، ڈیپر سیکورٹی آف دی کیس از نیدر پرمیسیبل ناٹ. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو آپ نے کہا کہ ریلیف ملا، یہ ایک ریلیف خدا نہ خواستہ ہمیں نہ ملتا تو یہ ایک پریسیڈنٹ بنتی پاکستان میں. سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. کل کسی کے اوپر بھی 109 کا پرچہ وہ ہوتا نا، FIR ہوئی ہوتی، تو وہ کھڑے کھڑے یہ ججمنٹ دیتا اور بندہ اندر چلا جاتا. تو یہ پورے 25 کروڑ عوام کے اوپر اس کا امپلیکیشن ہونا تھا انڈر آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن. تو جو سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے وہ انہوں نے اپنی صافی بچائی اور 25 کروڑ عوام کو بھی دیا، ہمیں خالی ریلیف نہیں دیا. ادروائز تو یہ ٹرائل کورٹ کی بیس تھی. اسی کیس میں جو لوگ نامزد ہوئے، جو لوگ وہاں موجود تھے، جن لوگوں سے ریکوریز کی حد تک بہت سی چیزیں آئیں، ایویڈنس موجود تھی، ان کی بیس ہو گئی. اور جو خود اس ٹائم 9 مئی کو پولیس کسٹڈی میں IG اسلام آباد کے آفس میں تھا، ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی. اچھا چلیں سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کیوں ناراض ہو گئے؟ آپ نے جو بات کہی وہ معاملہ اور تھا، جب انہوں نے کہا کہ میرے اور لیگل معاملات ہیں میں ان پہ توجہ رکھنا چاہتا ہوں. اب انہوں نے یہ کہا جی کہ آج جو ہے وہ ایک اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ میں اس عہدے کے ساتھ رہوں. اور خبریں جو ہیں سر وہ یہی آ رہی ہیں کہ ضمنی الیکشن کے اوپر خان صاحب کے ڈیسیجن کو کیوں کویسچن کیا گیا، سیاسی کمیٹی کے اندر ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچکزئی صاحب کو اگر کوئی نہیں مانتا لیڈر آف دا اپوزیشن تو وہ خان صاحب کے احکامات کو نہیں مانتا. تو یہ کوئی اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم ہے نا؟ میں نے کیونکہ میرا بیک ٹو بیک پروگرامز چل رہے ہیں، میری سلمان راجہ صاحب سے تقریباً 3:30 بجے قریب بات ہوئی. اس ٹائم تک میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ مجھے آپ کے شو میں آنے سے پہلے پتہ چلی، لیکن کیونکہ میں ان سے بات نہیں کر سکا. ڈیفینیٹلی ایگزیکٹ چیز تو وہی بتائیں گے. پولیٹیکل کمیٹی کے ماحول کی تو کوئی خبر آپ کے پاس ہوگی نا؟ کمیٹی کے ماحول میں میں بھی اس میں شامل تھا. پہلے سب فرسٹ ڈے جب میں نے ان کو ساری چیزوں سے انفارم کیا
اور اس کے اوپر ہمارے پولیٹیکل کمیٹی میں 30 لوگ ہیں, سارے رسپانسیبل لوگ ہیں, سینئر پولیٹیشینز ہیں سارے کے سارے پارٹی کے. اس کے اوپر آپ کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, آرگومنٹس ہوتے ہیں, پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا کہا, کس طرح کہا, ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ تو خان صاحب کے میسیجز تھے جو میں نے ایز اٹ از امانت سمجھ کے میں خان صاحب کو کہہ کے آیا تھا, میں نے حرف بحرف ان کو بتا دیا, اور اس کے اوپر جو ہے آگے کنسنسس. آپ لوگوں نے ووٹنگ کرائی, 13 نے حق میں ووٹ دیا, 9 نے نہیں دیا, اس بات پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک فیصلہ خان صاحب کی طرف سے آ گیا, اور آپ کے تو کچھ سینئر لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کہتے ہیں شکر ہے ہم اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں. یار اب اس پہ میں جس نے ہوئی ووٹنگ اس دن کا عمل میں تو میں شاید نہیں تھا, میں تو فرسٹ ڈے والی جو کمیٹی ہوئی اس کے اندر میں شامل تھا, تو اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت بڑی بات تھی. یار کل ٹیوزڈے دوبارہ ملاقات ہے, کوئی ایک دوبارہ چلا جائے گا خان صاحب سے ملنے, لیکن پرابلم نہ گیا تو پھر آپ اس گورنمنٹ کو الزام دیتے رہیں گے, آپ کی اپنی کنفیوژن پھر آپ ان کے کھاتے میں ڈالیں گے, آپ کہیں گے یہ ہماری کنفیوژن کلیئر نہیں ہونے. گورنمنٹ نہیں پیدا کی نا ہر جگہ پہ, جب ملاقات ہی نہیں ہو رہی, جب بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی, جب کسی پولیٹیکل بغیر کی ملاقات نہیں ہو رہی. سر آپ لوگ آ کے اس پہ ووٹنگ شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی ہم کنفیوز ہو گئے, ہمیں پھر خان صاحب کے پاس جانا ہے. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بالکل کلیئر کٹ تھی, کچھ چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے ایک میسج دیا تھا جو میں نے کمیٹی کو دیا. سو آپ ان کو دونوں چیزوں کو کلب نہیں کر سکتے. اب بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس میں فورن اگینسٹ اگر آپ کا ڈیسیجن آتا ہے تو الٹیمیٹ ڈیسیجن خان صاحب نہیں کرتے. چلیے اس میں مزید بات کرتے ہیں. میں راج صاحب سے 2 باتیں, ایک تو یہ کہ ضمنی الیکشن میں پہلے ایک بات اس میں کر دوں, میں راج صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ نے, کیونکہ علیمہ آپا کے دونوں بیٹوں کی حد تک میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ دونوں بچوں کو جو ہے میں سے کہوں گا انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا. انلیگل ڈیٹینشن اس لیے کہ خود ہی آتے ہیں آپ کے پروگرام میں, ایک رانا ثناء اللہ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری ایس ایس پی سے بات ہو گئی. نہیں, اس سے پہلے ایس ایس پی آپریشن کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے. بھائی اگر ایس ایس پی آپریشن کو نہیں پتا, ڈی آئی جی کو نہیں پتا, لاہور سے اٹھایا آپ نے, اس کے بعد پیش کر دیا ریمانڈ میں. یہ بالکل جو ہے کیس جو ہے اس کو ہم پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کہتے ہیں. اور جتنا دیکھیں ایک دن کی ڈیلے ہو نا اگر ایف آئی آر میں, تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو ملتا ہے؟ ایکیوزڈ کو ملتا ہے, بیکاز ایکیوزڈ از انوسنٹ چائلڈ آف دی کورٹ. پروسیکیوشن ہیز ٹو اسٹینڈ آن ہز اون لیگس. آپ نے گھر سے اٹھا لیے بچے, اچھا ایک کو غلطی سے اٹھا لیا, دوسرے کو تو کہیں نا اوکے جی یہ غلطی سے ہو گیا, ضمنی لکھیں ایک اس کے اندر باہر نکالیں, دونوں کو ریمانڈ دے دیا. اور آفرین ہے ان جج صاحب پہ بھی جو ریمانڈ پہ ریمانڈ دے رہے ہیں. یار 27 مہینے بعد کون سی ایویڈنس آپ نے کلیکٹ کرنی ہے؟ اور اگر ان کی کوئی وہ تو رائے صاحب نے جواب دے دیا نا, وہ کہہ 27 مہینے کو یہ تو نہیں, رائے صاحب کے کہنے کی بات تو نہیں نا, بات تو لا ہوگا نا, پروسیجر فالو کریں گے نا آپ. اچھا اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہے, کوئی ان کے آپ کے پاس ویڈیوز کلپس ہیں, کوئی اور چیز ہے, اوکے فائن انف, آپ ان کے پاس ہیں تو آپ کو پھر ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شامل کروں 2 باتیں سر. ایک تو یہ کہ ضمنی الیکشن پہلے یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف شاید نہیں کنٹیسٹ کرے گی, اب پھر سے یہ کوئی ڈیسیجن اسی طرح کا آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کنٹیسٹ کرے گی. تو ایک تو اس کو ظاہر ہے ایز پولیٹیکل سچویشن کے اندر آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بائی الیکشنز کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی سنا ہے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں, تو آپ لوگ کس طرح ان کو کتنا اسٹرانگ اپوننٹ دیکھ رہے ہیں بائی الیکشن میں, کیا نقشہ آپ دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو خان صاحب سے ملاقاتوں والا معاملہ اس پہ بھی کامنٹ کر ہی دیجیے, اب کل پھر ملاقات ہو جائے گی. جی راجہ صاحب. جی بیچ میں آواز کٹ گئی تھی, آپ کی پوری بات تو نہیں سمجھ آئی, لیکن ایک بات تو طے ہے یہ جو پچھلے سوال کی روشنی میں کہ یہ کوئی ایف آئی آر تاخیر سے نہیں ہوئی, گرفتاری تاخیر سے, اور گرفتاری حالات کے مطابق ایویڈنس یا تو کہیں کہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو وہ الگ ہو. اب ضمنی الیکشن کی طرف آ جائیں تو ضمنی الیکشن کے حوالے سے بنیادی طور پر کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن میں ایز اے پولیٹیشین آپ نے سوال کیا ورنہ یہ اس جماعت کا اندرونی معاملہ ہے, تو یہ فیصلہ چونکہ بھی نیشو غلط تھا کہ آپ سیاسی کسی پروسیس میں جا کے اور اس بنیاد پہ حصہ نہیں لیں گے کہ چونکہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کے کسی لیڈر نے قربانی بقول آپ کے دی ہے, حالانکہ وہ قربانی تو نہیں ہے, وہ تو ایک سمپل کنوکشن کا کیس تھا, لیکن اگر وہ دی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کا طریقہ اس کو یعنی اس کو اپ ہولڈ کرنے کے اور بھی ہیں. یعنی وہ ٹکٹ سر وہ ایک بحث آپ کو پتہ ہے ابھی جو جنرل الیکشن ہوا اس کے بعد سے ہے نا, فارم 45 فارم 47 کی شاید اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے سوچا ہو کہ نہیں لڑنا الیکشن, تو وہ بنیادی طور پر انہوں نے, تو وہ ظاہر ہے سیاسی لوگ جب بیٹھے تو انہوں نے اسے جو ہے وہ کیا. لیکن آج کا جو معاملہ ہوا ہے جس میں دیکھیں اس میں کوئی اور وجہ نہیں ہے, انہوں نے کہا آج جو واقعہ ہوا, میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف کروں گا, اور آج جو بھی واقعہ ہوا ظاہر ہے وہ سنگین تر ہوا, انہوں نے اس کا علم ہوگا, اور وہ جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے استعفے کا کہا, تو وہ اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے. جہاں تک الیکشن ضمنی لڑنے کا سوال ہے, پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے یہ فیصلہ, اور پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا, بنیادی طور پر وہ
ویسے بھی اگر وہ نہ بھی فیصلہ کرتے تو وہ ایک لکھا پڑی بات ہے اور وہ سیاسی لیکن سر عجیب سی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کہ جو رنر اپ نہیں سر آپ لوگوں کے سامنے اس وقت ٹیکنیکلی ایک ویک اپوننٹ ہے پی ٹی آئی کی اگر بات کریں ان کے لیڈر جیل میں ہیں ان کے جو حالات ہیں ان کے پاس کنٹیسٹنٹس بہت اچھے نہیں ہیں ایسی صورتحال میں بھی سر آپ لوگ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت پڑی ہے بائی الیکشن لڑنے کے لیے دیکھیں فیصلہ صرف کیا ہوا ہے کہ جو جس جماعت کا رنر اپ ہے ہاں وہ الیکشن لڑے گا ضمنی الیکشن ہے چونکہ تو جس جماعت کا رنر اپ ہے یعنی اگر کوئی سندھ کی فرض کیا نشست ہوگی یعنی یہ ایک پرنسپل فیصلہ ہوا نا یہ ضروری تو نہیں کہ آج کے لیے کہ ضمنی الیکشن جو ہوں گے اس میں جس جماعت کا رنر اپ کینڈیڈیٹ ہوگا وہ الیکشن لڑے یہ سیاسی بات ہے اس میں کسی کو کیا اعتراض نہیں اعتراض تو سر کوئی نہیں میں تو ویسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اب فارمولا کوئی بھی لگایا ہے کی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی ہے نا الیکشن میں ایک دوسرے کی سپورٹ ہے ون وے اور دی ادر تو میں تو خالی انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ایسی جماعت جو کہ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کی جو ذمہ داری ہے ان کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے ان کے ساتھ کیوں کیا سر سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اس پہ مزید بات کر لیتی ہوں ایک بریک لینے بریک سے واپس آ کے کچھ اور ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے کچھ ایشوز ہیں جن میں ہم بات کر رہے تھے اس کے اندر سیاسی کمیٹی آپ کی اس کے اندر جو اختلافات کا ایک معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سلسلہ چلتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی جو نامزدگی ہے آپ نے کہا کہ بڑی کلیئرٹی تھی اس کے اوپر خان صاحب نے بڑی کلیئرٹی سے کہا کہ وہی ہوں گے اس پر بھی سنا ہے کہ بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے آپ کی پارٹی کے اندر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو کیا پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی نہیں ملا آپ کے اپنے جو اس وقت سٹنگ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی اسمبلی میں ہیں یاسمین ایکچولی یہ ہیو اینڈ کرائے کی بات آپ نے کی میں نے یہ ساری کمیٹیز کو بتایا دو کمیٹی میں تو میں خود ممبر ہوں میں لیگل کمیٹی میں بھی ہوں کورٹ کمیٹی میں بھی ہوں اور ڈیفینیٹلی جب پولیٹیکل کمیٹی کی بات آئی تو اس پہ مجھے بٹھایا گیا پھر اس پہ ساری چیزیں میسج کے اوپر جب میں نے دیا تو کسی کی ہیو اینڈ کرائے کوئی بھی نہیں آئی نہیں اعتراضات تو آ رہے ہیں آئی ایم شیور کہ آپ تک بھی پہنچے ہوں گے اعتراضات ہونا اپنے طور پہ کوئی کہہ رہا ہو صحیح گل مجھے نہیں پتا اس کو لیکن نہیں پھر دیکھیں نا میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی یہ بیان دینا پڑا کہ اگر کسی کو محمود خان اچکزئی کی نامزدگی سے اعتراض ہے تو اس کو خان صاحب کے فیصلے پر اعتراض ہے تو کوئی وجہ ہی ہوگی نا نہیں تھوڑا ایسا نہیں تھا ڈیفینیٹلی جو رائے صاحب نے بات کی وہ بڑا ویٹ ہے اس بات کا کیونکہ جب آپ کو چیز بتاتے ہیں نا تو اس کے اندر بہت سے کیوریز بھی ہوتی ہیں نا کوسچنز بھی ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے بات کی تو مجھ سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں علی کہ آپ کو کسی نے کوئی نام دے کر بھیجا تھا تو اس کا حق بنتا ہے کہ بھائی نام دیا کس نے دیا کیا ہوا جبکہ ایسی بات کوئی نہیں تھی میں نے سب کو پہلے بتایا تھا کہ جی کسی نے کوئی نام نہیں دیا خالی کوسچن پٹ ہوئے اور خان صاحب کے ڈائریکٹلی آنسر آتے ہیں اور اس چیز کی وٹنس ان کی اپنی زوجہ محترمہ ساتھ بیٹھی تھی وہ بھی تھی کیونکہ اور تو تھا کوئی نہیں اللہ اور وہ تھے یا وہ پولیس والے تھے جو ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ادھر بھی اور ادھر بھی کھڑے ہوئے تھے سو خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے یہ چیز کہی تھی میں نے اسی طرح کلیئرٹی سے بتا دی اور میرے سے آنیسٹ ٹو گاڈ ہو کے بتا رہا ہوں میرے سے سب مطلب بھائیوں کی طرح میرے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں کور کمیٹی کے ممبرز 80 ہیں ہمارے 30 ممبرز ہمارے پولیٹیکل کمیٹی کے دے آر آل ویری کلوز ٹو می اور سارے مجھے جانتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں ان کو پتا ہے کہ میرے بارے میں خان صاحب کی کیا رائے ہے اور ان سب کی اپنی رائے کیا ہے سو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار ہمیں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا بھی کوئی کوشچن لیکن آپ کی پارٹی ایک مشکل وقت سے گزری لیکن اس مشکل وقت کے اندر آپ لوگ ایک کنسولیڈیٹڈ ٹیم نہیں نظر آتے میں تو اس کے سوال اختلافات بھی اٹھتے ہیں اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا اس طرح سے مستعفی ہونا اور یہ کہنا کہ آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے بہت سارے کوسچنز ہیں سمتھنگ نیو فار می کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا ٹھیک ہے چلیں آپ کو نہیں پتا ہوگا اسپیسیفک انسیڈنٹ کا نہیں پتا ہوگا ضرور ابھی یہاں سے جب فارغ ہوں گا تو پوچھوں گا پروگرام کے بعد راجہ صاحب نے بھی ویسے کمال کیا انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میری زندگی اور میرا ہر عمل کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے پھر کہا کہ ایک واقعہ ہوا ہے وہ بڑھیا تو واقعہ بیان کر دیتے اب انہوں نے بھی اس معاملے کو پورے کو جو ہے کنفیوژن میں چھوڑ دیا میں نے جو آپ کو ساری چیز جو ہے وہ بڑی آنیسٹ ٹو گاڈ ہو کے بتائی اور میں 25 کروڑ عوام سن رہی ہے آپ کو میں I'll take full responsibility of my words جو میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور جو میں نے باہر کے بات کی جو خان صاحب کو سہولیات نہیں دی گئیں ان کو ہی دا سپر ہیومن میں آپ کے پروگرام سے یہ بات کر رہا ہوں دا سپر ہیومن ان کے پاس کوئی میڈیا کی نہیں تھی ایکسیس نہیں تھی ٹی وی نہیں ہے ان کے پاس کوئی اخبار نہیں ہے ان کو کوئی بکس نہیں دی گئی ان کو 4 ہفتے سے کسی سے ملاقات نہیں کرائی گئی کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نتھنگ از دیئر بٹ ہی از فائن ہی واز فائن اور انہوں نے بڑی اچھی طرح ملے ان کی زوجہ محترمہ صاحب سے ان کے بچوں سے بات نہیں ہو رہی ان کے 4 ہفتوں میں پہلی ملاقات ان کی بیگم صاحبہ سے ہوئی میں پہلا آدمی تھا جو 4 ہفتوں سے ملا ان کو ایون اینڈ ادروائز انہوں نے کہا کہ دیکھو علی یہ رات جتنی مرضی ظلم کی لمبی ہو جائے الٹیمیٹلی صبح جو ہے وہ لیکن پھر وہی بات ہے کہ بڑے اس کے بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جگہ کھڑے ہوئے ہیں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے مخالفین سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو
اس صورتحال میں بھی اتنے جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کرش کر دیا، ایون ان ادر ویز ان کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، ایک دوسرے کا شولڈر یوز کرنا پڑتا ہے لڑنے کے لیے۔ چلے اس کا جواب میں سرادہ صاحب دے رہے تھے، مجھے بریک پہ جانا پڑا، میں پوچھ لیتی دوبارہ۔ اس کے باوجود ان کو فارم 47 کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے باوجود ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں۔ جی راج صاحب، وہ کیونکہ آپ بات کر رہے تھے سر، میں نے اس وقت بریک لی تو سر سوال میں نے بھی آخر میں یہی چھوڑا تھا کہ ایک ویک اپوننٹ ہے، آپ کسی بھی فارم میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ رنر اپ کا ہے یا جو بھی ہے، کسی نہ کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ تو کی ہے نا سر آپ لوگوں نے، اس حالات میں کیوں ضرورت پڑی؟ اپنا الیکشن لڑتے سر۔ دیکھیں میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا کہ الیکشن، پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں جہاں حکومت کی ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں وہاں حکومت میں ہونے کا انکمبنسی کا بیگیج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے الیکشن کو تو کبھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ٹکٹ کے لیے مسلم لیگ نون میں بڑی اعلیٰ سطح پہ ٹو دا لیول آف میاں نواز شریف اجلاس ہوئے، اور اس کے بعد یہ فیصلے جو ٹکٹس کے ہوئے، جو فائنل ہوئے اور جو ابھی فائنل نہیں ہوئے، تو اس لیے سیاسی جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی فلاں نے کہہ دیا تو اب وہ ہو جائے گا، اور پولیٹیکل پارٹیز ڈیبیٹ بھی کرتی ہیں، آپس میں بات بھی کرتی ہیں، اور اس کا فیصلہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سمپل سا ایک فیصلہ ہوا ہے، کوئی انتخابی اتحاد نہیں، کوئی جو رنر اپ ہوگا وہ الیکشن لڑے گا۔ چلے سر، ایک دوسرے کی حمایت یا سپورٹ تو بھی ہوگا، یعنی دوسری تھوڑا سا یہ بتا دیں، کیا کہیں گے مجھے یہ بتا دیں۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں اس کو اتحاد ہی کہیں گے، علی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں اتحاد نہیں کہیں گے، تو رائے صاحب کیا کہیں گے اس کو؟ یہ میں ایک بات ایڈ کر دوں، میں وہ علی بخاری صاحب کے موقف کی بات کروں گا۔ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا ایک المیہ ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا، اور یہ نہیں کہ آج کی تاریخ میں یا ماضی کی کسی تاریخ کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اوور آل سیاسی جماعتیں دو قسم کی سرکمسٹانسز میں ہوتی ہیں۔ ایک سرکمسٹانسز وہ ہوتی ہیں جب ایوری تھنگ از گوئنگ فائن، اور میں اگر شپ کی مثال دوں تو ڈیک پہ میوزک بج رہا ہے اور موسم جو ہے وہ بڑا شاندار ہے، سمندر ہموار ہے، ہوا بڑی خوبصورت ہے، اور اس وقت سیاسی جماعتوں کی قیادتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو ایٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنی پالیسیز سے اور اپنے اس کے مطابق کہ جی ہم اس وقت بڑے سکسیسفل جا رہے ہیں۔ اس وقت کسی کو ہوش نہیں ہوتا، یہ جو ابھی آپ جن معاملات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ پارٹی سپلٹ ہے، پارٹی یہ ہے، اس وقت کسی کو ہوش نہیں آتا۔ سیاسی جماعت پہ ایک اور ٹائم بھی آتا ہے، پھر اچانک جو ہے وہ طوفان آتا ہے، سمندر ناہموار ہوتا ہے، ہوائیں نامہربان ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ ایک جو ہے وہ مشہور ٹائٹینک تھا وہ والا واقعہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی کسی پھٹے پہ ہوتا ہے، کسی کشتی پہ ہوتا ہے، کسی گیلی پہ ہوتا ہے، اور وہ ایک کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بچاؤ، دوسرا مجھے بچاؤ۔ تو ان کے ساتھ وہ ہوا آپ یہ نہیں میری بات پوری ہونے دیں۔ وہ اس صورتحال میں کسی کے پاس اس کی فرصت نہیں ہوتی، سیاسی جماعت کو بانڈ کرنے کی یا بلڈ کرنے کی اس وقت فرصت نہیں ہوتی، اور اس وقت جو پہلی میں نے صورتحال بیان کی اس وقت ہوش نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت خیال آتا ہے جب آج کی صورتحال جو جیسی ہے اس پہ آتا ہے، تو پھر اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آج آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت اس طور پہ بانجھ ہو گئی کہ اتنی بڑی قیادت میں پہلے کیا ہوا کہ تمام پولیٹیکل لوگوں کو ہٹا کے تو وکلا کو لایا گیا، جن کی obviously صحیح جو بات ہے حقائق پہ جو پولیٹیکل لیڈرز ایون ود ان دیئر پارٹی بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی پولیٹیکل فوٹیج نہیں ہوتی، جو گراؤنڈ لیول پالیٹکس سے واقف نہیں ہوتے، قانون دان ہونا ایک بہت بڑا سر کا تاج ہے، ماتھے کا جھومر ہے کسی سیاسی جی ہمارا آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایشو آگے، ویسے بھی سر وقت بھی محدود تھا میرے پاس، میں ویسے بھی ایک چیز ضرور پوچھنا چاہتی تھی ابھی علی بخاری صاحب سے پروگرام وائنڈ اپ کرنے سے پہلے۔ سر ایک طرف آپ نے کہا کہ خان صاحب سے ضمنی الیکشن پہ جو بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کی اسٹریٹجی بنائیں گے، کے پی کے لیے الگ معاملہ ہے، پنجاب کے لیے الگ معاملہ ہے، تو اب اس کے اوپر کوئی حتمی بات نہیں ہے، اس قسم کے لوگ موجود ہیں ہر سیاسی پرنسپل اس کے اوپر کوئی، جی راج صاحب میں سر آپ کی جانب آتی ہوں، اس کے اوپر کوئی ان پرنسپل جو ہے وہ کوئی بات خان صاحب نے نہیں کی ہے۔ اچھا خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس بات سے اختلاف ہے کہ خان صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، دوسری طرف وقاص اکرم صاحب جو ہے وہ کیسے الیکشن لڑنا ہے اس کی ہدایات جاری کر رہے ہیں، فیصلہ ہی نہیں ہوا تو کیسے شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن لڑنے والا جو ہے وہ ایس آئی سی کا ٹکٹ جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کرے۔ پولیٹیکل کمیٹی نے ایک ڈیسیژن لیا، اس میں ووٹنگ ہوئی، اور ایز پر مائی انفارمیشن اس کے اندر انہوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی جو صبح خان صاحب کے سامنے رکھ دی جائے گی
क्योंकि खान साहब नहीं, इंस्ट्रक्शन पहले आ गई ना। मैं तो मैं ये कह रही हूँ कि आप, इसका मतलब है कि जो इस वक्त सेकंड टियर लीडरशिप बाहर है वो खान साहब के इंस्ट्रक्शंस को वो भी वैल्यू भी नहीं दे रही है और वेट भी नहीं कर रही है। यास्मीन देखें, आपको पॉलिटिकली ना बहुत सी चीजें आपको अंडर कंट्रोल रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, जब खान साहब की तरफ से ये भी एक आया था, अनाउंसमेंट आई थी सबसे पहले कि इलेक्शन नहीं होना, इवन अदरवाइज बहुत से लोगों ने अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई थी प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए। देखिए नहीं, अगर आप बाद में डिसाइड कर देते हैं कि आपने लड़ना है और आपके पेपर्स ही जमा हुए नहीं है तो वो एक और प्रिकॉशनरी तो नहीं है ना। तो अब बात ये है कि ये चीजें जो हुई हैं इसके ऊपर मैं, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन आया उसके ऊपर डेफिनेटली फॉरेन अगेंस्ट रीट्वीट क्यों नहीं करते आप सारे लोग, सारी आपकी लीडरशिप? वो भी एक इंस्ट्रक्शन थी उनकी। मैंने एक ट्वीट बैरिस्टर गौहर की रीट्वीट नहीं देखी जो खान साहब की करते होंगे, बाकी तो छोड़ दें। और बड़े एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर बैरिस्टर साहब, ऐसी भी बात नहीं है। गौर साहब देंगे। वैसे हमारा जो कोर कमेटी में इस चीज को बाकायदा डिस्कस होता है और जो ट्वीट आती है उसको रीट्वीट किया जाता है बाकायदा, उसके अंदर पीटीआई के हैंडल से होता होगा, लेकिन इंडिविजुअल जो आपकी लीडर्स हैं वो लोग इंडिविजुअली करते हैं सारे के सारे उसके, क्योंकि सबका हिसाब किताब आ जाता है सबका सब। चले वक्त खत्म हो गया, मजीद बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। राजा कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ऑल्सो न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।